شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود، نہ تم بناؤ یہود کو، والنصارى اور نصارہ کو، اولیاء دوست، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے سے ہیں، آپس کے اندر یہ ایک دوسرے سے ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء بعض کے دوست ہیں، یہ سب کے سب ایک دوسرے سے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو شخص دوست بنائے گا ہم ان لوگوں کو، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ بس بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو ظاہری طور پر جب کوئی شکست کا سامنا ہوا تو اس میں سے کئی سارے منافقین تھے جو الگ ہو گئے۔ بعض منافق وہ تھے جو کہنے لگے کہ ہم جناب فلاں یہودی کو اس سے ہم ایمان لے لیتے ہیں تاکہ مصیبت آنے پر یہاں سے جب ہم ناکام ہوں تو کم از کم ان یہودیوں کے پاس تو جا سکیں۔ اور بعض منافق وہ تھے کہ جنہوں نے نصرانیوں کی امان لینا چاہی کہ یہاں سے جب ہم ہار جائیں گے، شکست کھا جائیں گے مسلمانوں کے ساتھ سے، تو اس وقت کم از کم ہم نصرانیوں کے پاس تو چلے جائیں گے۔ تو اس رکوع میں اللہ کریم جل شانہ نے منافقین کے حالات کو بیان فرمایا، اور اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ بعضهم اولیاء بعض، وہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو شخص دوست رکھے گا ان کو، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یاد رکھے کہ وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یا اسی طرح ایک اور شان نزول لکھا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن سلول جو منافق تھا، ان کی آپس کے اندر گفتگو ہوئی تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوں، میں یہودیوں سے بالکل بیدار ہوں، کافروں سے بالکل بیدار ہوں، ایمان والے ہی میرے دوست ہیں، بس میں انہی کے ساتھ اپنی دوستی کا اظہار کرتا ہوں، باقی سب سے میں بیزار ہوں۔ اس کے جواب کے اندر جو عبداللہ بن ابی جو سلول منافق تھا، وہ قریب کھڑا، وہ کہنے لگا بھائی میں تو یہودیوں سے بیزار نہیں ہوں، میں تو کافروں سے بیزار نہیں ہوں، مجھے خطرہ ہے جب یہاں پر مجھے یہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ان کے پاس لاؤ لشکر بھی تھوڑا ہے، ان کے پاس وہ نقدی بھی تھوڑی، تلواریں بھی، تیر بھی، ہر اعتبار سے یہ کمزور ہیں، جب ان پر کوئی مشکل وقت آ جائے گا کم از کم یہودی مجھے سنبھال تو لیں گے، میں تو ان سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتا۔ اب اللہ کے نبی حضور پرنور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ نے عبداللہ بن ابی جو سلول تھا اسے کہا تو انہی کا دم بھرے گا تو جن کے ساتھ ہوگا، تو ان کے ساتھ ہے، اور میرا عبادہ بن صامت یہ ان میں سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا بعضهم اولیاء بعض کے دوست ہیں، وہ یہودی نصرانی وہ آپس کے اندر۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو شخص تم میں سے دوستی رکھے گا ان کے ساتھ، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یاد رکھے کہ وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، پس ترا آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، الذین وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، منافقت والی، نفاق والی جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، سارعون، اور وہ دوڑے جاتے ہیں، فیہم
ان منافقین یہ منافق لوگ یہ ان یہودیوں کے اندر، ان نصارہ کے اندر یہ دوڑ کر جاتے ہیں، یہ منافق لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو یسارعون فیہم کہ وہ دوڑتے ہیں انہی کے اندر، انہی وہ یہود کے اندر یا نصرانیوں کے اندر، یقولون اور وہ کہتے ہیں نخشا، یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ نخشا ہمیں ڈر ہے ان تصیبنا دائرہ، کہیں ہمیں پہنچے دائرہ گردش زمانہ، حوادثات، تکالیف، مصیبتیں کہیں ہمیں یہ پہنچیں، اس ڈر سے جن کے دلوں کے اندر مرض ہے آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو یسارعون فیہم، وہ انہی یہود کی طرف، انہی نصرانیوں کی طرف وہ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فَعَسَى اللہ، قریب ہے کہ اللہ ان یأتی بالفتح، کہ وہ فتح لے آئے، قریب ہے کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے اور دین اسلام تمام ادیان پر یہ غالب آ جائے، قریب ہے کہ اللہ فتح عطا فرمائے۔ اور اللہ کریم جل شانہ نے یہ فتح بہت جلد عطا فرمائی، مکہ بھی فتح ہو گیا اور مدینہ کے اندر جتنے بھی وہ لوگ تھے وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ او امر من عندی، قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے، او امر من عندی، یا کوئی حکم لے آئے اپنی جانب سے، اپنی طرف سے اللہ کریم کوئی حکم نازل فرما دے۔ تو اب حکم اللہ کریم جل شانہ کا حکم جب مدینہ کے اندر مسلمانوں کی وہ رفتار بہت زیادہ بڑھ گئی، مسلمان تیزی کے ساتھ وہ کافر لوگ تھے وہ اس دائرہ اسلام کے اندر آنے لگے، تو مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد جتنے بھی منافقین تھے ان کے سب جتنے بھی وہ آسرے تھے، جتنے بھی سہارے تھے وہ سب کے سب ٹوٹ گئے۔ اب تو مسلمان ہر طرف پھیل چکے ہیں، مکہ کے اندر بھی، مدینہ کے اندر بھی، اور مدینہ کے جو یہود تھے انہیں وہاں سے نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، بعضوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا قریب ہے کہ اللہ لے آئے کوئی فتح، او امر من عندی، یا اپنی جانب سے کوئی حکم خاص لے آئے۔ اور اس کے اندر ایک یہ بھی ہے حکم خاص، حکم اللہ اپنی طرف سے لے آئے، اس کا معنی یہ ہے کہ منافقین کے اللہ رازوں کو کھول دے، جو منافق ہیں اندر سے منافقت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کے رازوں کو کھول دے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا، پس وہ ہو جائیں گے عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا، اس پر جو انہوں نے چھپا کر رکھا، فی انفسہم، اپنے جی کے اندر، اپنے دلوں کے اندر، نادمین، ندامت والے، شرمندہ ہوں پھر اس پر کہ اللہ ان کے رازوں کو فاش کر دے، پھر وہ اس بات پر وہ شرمندہ ہوں۔ اور پھر اللہ کریم جل شانہ نے منافقین کی بعض رازوں کو فاش بھی فرمایا، اللہ کریم نے فرما دیا تھا کہ یہ فلاں 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 منافق ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب منافقین کی خبر تھی کہ یہ لوگ منافق ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار حضرت حذیفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام لوگوں پر یہ منافقین کی وہ رازوں کو فاش نہیں کیا، کھلے عام لوگوں کو نہیں بتلایا تھا، اس کو بھی راز کے اندر رکھا۔ خیر بعض لوگوں کا جو نفاق تھا وہ کھل کر سامنے آ بھی گیا، اور بعض لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بتلا بھی دیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، جب ان منافقین کے کچھ راز فاش ہوئے، کچھ لوگوں کے متعلق پتہ چل گیا کہ یہ بندے منافق ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہنے لگے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، ایمان والے لوگ، مسلمان کہنے لگے أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہ وہی لوگ ہیں اقسموا باللہ جہد ایمانہم، جو قسمیں کھایا کرتے تھے اللہ کی، جہد ایمانہم، پکے حلف اٹھا کر، پکی قسمیں کھایا کرتے تھے، پکی قسمیں بھی ہم کیا قسمیں کھاتے تھے، انہم لمعکم، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، یہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ جناب ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اس بات پر یہ قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، پس وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ یہ منافقین کے حالات تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، یہاں سے اللہ کریم نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جو لوگ دین سے ہٹ گئے، بالکل دین سے پھر گئے۔ اور اس آیت میں اللہ کریم جل شانہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تعریف بھی فرمائی ہے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد بہت سارے لوگ وہ مرتد ہو گئے تھے، بعض لوگ زکوٰۃ سے پھر گئے تھے، زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، اور بعض لوگ اسلام سے پھر گئے تھے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا،
تو اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم، جو شخص پھر گیا تم میں سے، عن دینی، اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ، پس قریب ہے کہ لے آئے اللہ، بقوم، ایسی قوم کو، یحبہم، کہ اللہ محبوب رکھے ان کو، ویحبون، اور وہ محبت کریں اللہ سے۔ اگر تم اسلام سے پھر گئے ہو، یہ مت سمجھو کہ اسلام تمہارے سہارے پر کھڑا ہے، اگر تم پھرو گے تو اسلام نیچے گر جائے گا۔ ہاں، اگر بس صرف اسلام کو صرف تم ہی نے ترقی عطا کی ہے اور تم اگر ہٹ جاؤ گے اسلام سے تو اسلام بالکل کمزور ہو جائے گا۔ فرمایا یہ مت گمان کرو، قریب ہے کہ اللہ تمہاری جگہ پر ایسی قوم کو لے آئے کہ اللہ ان سے محبت کرے اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم، جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، عن فسوف یأتی اللہ، قریب ہے کہ اللہ لے آئے، بقوم، ایسی قوم کو، یحبہم ویحبون، یحبہم، کہ وہ اللہ محبت کرے ہم ان لوگوں سے، ویحبون، اور وہ لوگ محبت کریں اللہ سے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین پر نرم دل ہوں، اعزۃ علی الکافرین، وہ کافروں پر انتہائی سخت ہوں، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کرتے ہوں اللہ کے راستے میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ نہ خوف کرتے ہوں، وہ نہ ڈرتے ہوں، لومۃ لائم، لعنت ملامت کرنے والوں کی ملامت سے، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف نہ کھاتے ہوں، اللہ کے راستے کے اندر وہ جہاد کرتے ہوں۔ اور یہ صحیح حق ادا کیا صحابہ علیہم الرضوان نے ان چیزوں کا، کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر نرم دل، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر انتہائی سخت، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والے، اور ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کرتے تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والی ذات ہے اور علم والی ذات ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، سوائے اس کے نہیں، تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول ہے۔ مسلمان کہنے لگے ہمیں اپنے، بعض ہمارے رشتہ دار یہودی ہیں، بعض ہمارے رشتہ دار نصرانی ہیں، ہمیں ان کی دوستی سے، تعلقات سے منع کیا گیا، اب ہم کس کو دوست رکھیں گے؟ تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے لوگ ہیں وہ تمہارے دوست ہیں، ان کے ساتھ تم نے دوستی رکھنی ہے۔ ایمان والے کون لوگ؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے، معنی اللہ کے حضور جھکنے والے، خشوع خضوع اختیار کرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے۔ فرمایا یہ ہے مومنین کی صفات، ایمان والوں کی، تم نے ان کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، اللہ کے ساتھ دوستی رکھیں، اللہ کے رسول کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص دوست رکھے گا اللہ کو، اس کے اندر خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی رکھنے والے ان کے لیے خوشخبری ہے بہت بڑی۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو شخص دوستی رکھے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، پس بے شک یہ اللہ کا گروہ ہے، حزب اللہ، حزب اللہ اللہ کا گروہ، ہم الغالبون، اللہ کا گروہ ہی غالب ہونے والا ہے، فإن حزب اللہ، پس بے شک اللہ کا گروہ، ہم الغالبون، وہی غالب ہونے والا ہے۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھنے والے جو لوگ ہیں یہ در حقیقت اللہ کا گروہ ہیں، اللہ کی تمام در محبت انہی کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت انہی کے ساتھ، اللہ کی مدد انہی کے ساتھ، اس لیے تو فرمایا فإن حزب اللہ ہم الغالبون، بے شک اللہ کا گروہ وہی غالب رہنے والا ہے۔